بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے نظریہ پاکستان جماعت دوم کے اندر جو سبق ہے اس کی ایکسرسائز میں سے مشقی سوالات میں سے مختصر سوالات کے جوابات کو حل کرنا ہے۔ مختصر سوالات کے جوابات جو مشق میں دیے گئے ہیں، 2 نمبر کا ایک سوال آتا ہے کوسچن پیپر کے اندر، وہ چند ایک سوالات جو مشق کے اندر موجود ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے کہ مسلمانوں کو دینی معاملات میں ان کی آزادی کب ختم ہوتے ہوئے نظر آئی؟ تو عزیز طلباء سب سے پہلے ہم نے اس کی ہیڈنگ نکالنی ہے، شہ سرخی نکالنی ہے، تو اس کی جو مناسب ہیڈنگ ہے وہ نکلے گی مسلمانوں کے دینی معاملات میں آزادی کا خاتمہ۔ یہ اس کی ہیڈنگ نکالیں گے، مارکر کے ساتھ اس کو لکھیں گے اور اس کا آنسر جب کریں گے پین کے ساتھ لکھنا ہے، جب بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے تو مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی ختم ہوتے ہوئے نظر آئی۔ تو عزیز طلباء یہ تھا ہمارے پاس پہلا سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کا ہم آنسر ڈھونڈتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سلطان ٹیپو کی ناکامی کی وجوہات کیا تھی؟ کہ سلطان ٹیپو جب غیر مسلم کے ساتھ جنگ کر رہا تھا تو اس کو ناکامی کیوں ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی ہیڈنگ نکالنی ہے سلطان ٹیپو کی ناکامی کی وجہ، مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے مقابلے میں افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنوں کی غداری اور دوسرے سرداروں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اپنی جدوجہد میں ناکام ہو گئے۔ فل سٹاپ لگانا ہے یہاں پہ۔ ہمارا دوسرا سوال بھی اختتام کو ہوا۔ تیسرا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ ہمارے اس سبق کے اندر اس سبق کا جو ایک طویل ترین اس کا آنسر بنتا ہے کہ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی تھی؟ عزیز طلباء تحریک خلافت شروع کرنے کی جو وجہ تھی، مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی نے یہ تحریک شروع کی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے تحریک شروع کی گئی تھی۔ تفصیلاً اس کا جو جواب ہے وہ سن لیں، آپ دیکھ بھی لیں، وائٹ بورڈ پہ درج ہے۔ جنگ عظیم اول میں انگریز اور جرمنی مد مقابل تھے۔ جنگ عظیم اول میں انگریز اور جرمنی مد مقابل تھے۔ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان ترکی کے سلطان کو خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ترکی کو مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ترکی کی امداد سے روکنے کے لیے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر جنگ میں انہیں فتح حاصل ہوئی تو وہ کسی بھی طرح ترکی کی حکومت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ انہوں نے ترکی کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مسلمانوں کو اس عمل سے تکلیف پہنچی، تاہم انہوں نے خلافت کی بحالی اور تحفظ کے لیے تحریک خلافت شروع کی۔ عزیز طلباء یہ قدر دوسرے سوالوں کی نسبت اس کا جواب جو ہے وہ طویل ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے جون سے پہلو اس میں درج کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہ جنگ عظیم اول کن کے درمیان ہوئی تھی، مسلمانوں نے کس کا ساتھ دیا تھا، اس جنگ کو کس نے فتح کیا تھا، کون اپنے وعدے سے مکر گیا تھا اور اس کا رد عمل کیا ہوا تھا، پھر مسلمانوں کو کیا کرنا پڑا خلافت کی بحالی اور تحفظ کے لیے، خلافت عثمانیہ کی بحالی اور تحفظ کے لیے تحریک خلافت کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے علامہ اقبال نے جو اپنا مشہور خطبہ دیا تھا، خطبہ آباد کے حوالے سے ہے، اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا تھا؟ عزیز طلباء اس کی ہیڈنگ نکالیں گے، علامہ اقبال کا مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ۔ علامہ اقبال نے 1923 میں مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ یہ خطبہ الہ آباد کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء نیکسٹ ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے کہ اہل مغرب کے مطابق قومیت کی بنیاد کن باتوں پر ہے، کن پہلو پر ہے؟ تو ہمارے پاس جو کتاب کے اندر موجود ہے اسی کے مطابق ہم آنسر کریں گے۔ اہل مغرب کے مطابق قومیت کی بنیاد ہیڈنگ نکالیں گے، اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے جغرافیائی حدود پر قومیت کی بنیاد رکھی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ یہ تمام تر پہلو جو بیان کیے گئے ہیں ان کو آپ نے اپنے آنسر کے اندر شامل کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے کہ مسلمانوں نے قومیت کی بنیاد کن باتوں پر رکھی؟ عزیز طلباء ہیڈنگ ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے پر وجود میں ہے، یعنی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
दुनिया के किसी भी कोने में इस कलमे को पढ़ने वाले, इसके ऊपर अपना ईमान रखने वाले वो मुसलमान मिल्लत और कौम के जुमरे में आते हैं। अजीज तलबा, नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो सेकंड लास्ट है हशर का कि नजरिया पाकिस्तान के मकासद क्या है, नजरिया पाकिस्तान का मकसद क्या है। हेडिंग निकालेंगे नजरिया पाकिस्तान का मकसद या मकासद। नजरिया पाकिस्तान के मकासद इस्लामी इक़दार और रसूलों की तरगीब, इशाअत और अहले इस्लाम और अहले आलम के लिए एक मिसाली रियासत और फलाही मुमलिकत का नमूना फराहम करना है। अजीज तलबा, हमारे पास जो सबसे आखिरी सवाल है, दो पहलू इसके अंदर, दो चीजें, दो जुज़्व हैं। शुद्धि और संगठन की तहरीक के मकासद क्या थे? हेडिंग निकालनी है, शुद्धि और संगठन की तहरीक के मकासद इसको लिखने। मुसलमानों को हिंदू बनाना, शुद्धि का ये मकसद था, और मुसलमानों को सिरे से खत्म करना ये संगठन के मकासद में शामिल था। अजीज तलबा, यहाँ पे आज हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। इनमें से आपका कोई भी सवाल हो जो समझ में ना आया तो आप हमसे रजू कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।